کہ عام طور پر لوگ نیکی کا جو تصور ذہنوں میں رکھتے ہیں وہ عمل کے ظاہر کے اعتبار سے، یہ کام بڑا نیکی کا کام ہے، اس لیے بھی کہ اس کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہو سکتا، کوئی گمان ہو بھی، خیال ہو بھی، قیاس ہو بھی، تب بھی وہ یقینی بات تو نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا تصور رفتہ رفتہ صرف ظاہر تک محدود ہوتا ہے، باطن کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ ہر عمل کے یہ دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ باطن میں موٹیو کیا ہے، محرک عمل کیا ہے، اور ظاہر میں وہ عمل کی جو شکل ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ظاہر بھی اہم ہے، لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی۔ لطافت کو، کسی لطیف شے کو واضح ہونے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کثیف شے درکار ہو، اس لیے ظاہر عمل کا وہ اہم ہے، لیکن اصل شے جس پر کہ ایمفیسس ہونا چاہیے وہ عمل کا باطن ہے، یعنی اس کی نیت۔ چنانچہ فرمایا گیا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی حقیقت میں اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا جو درس میں نے بارہا دیا ہے، یہ چونکہ ہمارے مرتب کردہ منتخب نصاب جو ہے مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، اس کا درس نمبر 2 ہے، تو بڑی تفصیلی مباحث جو ہے وہ میں نے کی ہے اس پر۔ تو یہاں پر یہ بات جو واضح کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان سے اس نیکی کا تعلق کیا ہے۔ ایمان در حقیقت موٹیو کو معین ہے۔ نیکی اس اللہ کی نگاہ میں صرف وہ عمل ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جس کی جزا صرف آخرت میں مطلوب۔ اگر دنیا میں کوئی جزا چاہیے تو پھر تو یہ دھندا ہے، کاروبار ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کاروبار جائز ہے، کاروبار بھی کیجئے، کاروبار کی شکل میں کیجئے، لیکن نیکی کا نبادہ اوڑھ کر اصل میں بیچ میں دھندا اور کاروبار، یہ چیز جو ہے یہ نہایت خطرناک اور نہایت گمراہ۔ 2 ایمان، اس کے بعد اس آیت میں ایمان میں رسالت کا ذکر بھی ہے، اجزاء اس کے، والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نبوت اور رسالت کے ذریعے سے نیکی کا ایک ماڈل ملتا ہے کہ مختلف اعمال نیکی کے وہ بھی توازن کے ساتھ ایک شخصیت میں آئے، ورنہ بسا اوقات نیکی ہی کا جذبہ جو ہے وہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کا راستہ کھول دیتا۔ چنانچہ نیکی ہی کا جذبہ تھا جس نے دنیا میں رہبانیت کی شکل اختیار کی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ تو بدعت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے ایجاد کی، ہم نے تو یہ بات فرض نہیں کی تھی ان پر، اور حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ رہبانیت اختیار کرنے والے کرتے تو نیکی کے لیے ہیں، لیکن وہاں نیکی غیر معتدل ہو گئی ہے، غیر متوازن ہو گئی۔ تو توازن کے ساتھ نیکی کا ایک مکمل مجسمہ وہ محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماڈل ہے۔ لیکن محرکات عمل کا تعلق جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے۔ نیکی کیا اسی لیے کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور نیکی اس لیے کی جائے کہ اخروی نجات حاصل ہو جائے، اور جزا اس کی صرف آخرت کے ذریعے۔ اب اس بات کو، اس حقیقت کو اس سادہ حدیث کے اندر حضور نے بیان کیا، اور اس حدیث کے بارے میں یہ بات جان لیجئے، اکثر محدثین کرام نے جو اپنے مجموعے مرتب کیے ہیں ان میں سب سے پہلے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ محدثین بھی ایک عمل کر رہے تھے، ایک جد و جہد کر رہے تھے، ایک محنت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جمع و تدوین بہت بڑی دیکھی تھی، پھر اس پر جرح و تعدیل، اس کے اندر بڑے خطرات تھے۔ کسی شخص کی ایسی روایت قبول نہ کر لی جائے
کہ جس کے اندر فتنے کا اندیشہ ہو، جس نے کہ جھوٹ موٹ گھڑ کر کوئی بات جو ہے حضور کی طرف منسوب کر دی تھی. تو بڑی محنت طلب، مشقت طلب جد و جہد تھی. اس میں بھی اصل شے ان کے نزدیک جو ہے وہ نیت کا معاملہ ہے. یہاں اسی لیے اس حدیث کو سب سے پہلے لاتے ہیں کہ اس مجموعے کے مرتب کرنے میں اللہ کرے کہ ہماری نیت میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کے اور کوئی شے شامل نہ ہو. اب اس حدیث کے راوی ہے امیر المومنین ابی حفص، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی اور حضور کی زوجہ محترمہ. تو ابو حفص گویا کہ کنیت ہے حضرت عمر کی. عن امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا، بلکہ میں اضافہ کروں گا میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں بعض اوقات روایت شروع ہو جاتی ہے عن فلاں. اب عن فلاں ان سے روایت کیا گیا، اب یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے یہ خود حضور سے سنا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی اور صحابی نے انہیں سنا دیا ہو، لہذا براہ راست وہ خود سامع نہ ہو سکتا امکان. جب عن سے بات ہو جائے گی صرف تو پھر وہ بات کافی نہیں ہوگی. یہاں یہ ہے کہ فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے. اب یہ متن ہے آگے جو حدیث کی. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہاں اگرچہ اعمال کا لفظ جو ہے عام آدمی سمجھے گا کہ عام ہے، عمل نیکی کا بدی کا نہیں. عربی زبان میں جو دو لفظ ہیں عمل اور فعل، فعل کی جمع افعال، عمل کی جمع اعمال، ان کے استعمال میں یہ فرق ہے. قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر ہم سمجھے کہ عمل کہتے ہیں اس کام کو جس میں مشقت لگتی ہو، محنت طلب ہو، جس کے بعد انسان تکان محسوس کرتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں عاملۃ ناصبہ، بعض چہرے ہوں گے قیامت کے دن جن پر تکان طاری، اس لیے کہ وہ ایگزاسٹڈ ہوں. اس کے لیے لفظ ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دہکتی ہوئی آگ کے اندر، تپتی ہوئی آگ کے اندر داخل. تو یہاں اصل میں گفتگو جو ہے وہ نیکی کے بارے میں ہو رہی ہے، اعمال. چنانچہ میں بعض آیات آپ کو اور بھی سناؤں گا. یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کے اور احادیث کے بعد اور حوالے اس کے ساتھ میں دوں گا. مراد یہاں پر ہے نیک اعمال. اعمال انما الاعمال بالنیات، یہ نہیں ہے کہ آپ برائی کا کام کر رہے ہو، معصیت کا کام کر رہے ہو کہ میری نیت تو نیک ہے. یہاں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، بدی پر نہیں ہوگا، برائی پر نہیں ہوگا، معصیت کے کام پر نہیں ہوگا، گناہ کے کام پر نہیں ہوگا. اس حدیث کا جو اطلاق ہو رہا ہے وہ نیکیوں پر. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے، وہی اسے بدلہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی. عمل کا ظاہر کچھ بھی ہوگا، لیکن اللہ کی نگاہ میں اصل شے یہ ہوگی کہ اس کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی، ارادہ کیا. عرف عام میں ہم بھی کہتے ہیں الیکشن کا دور آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے، اب بڑا چودھری، بڑا سرمایہ دار، محل میں رہنے والا وہ نکلتا ہے، گلیوں میں جاتا ہے، غریبوں سے ملتا ہے، بغل گیر ہوتا ہے، محلے کچیلے بچے ان کو بھی گود میں اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے. سب کو معلوم ہے کس لیے ہو رہا ہے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی شفقت اور محبت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دھندا ہے، انہیں ووٹ چاہیے. تو ہم بھی عرف عام میں یہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بعض چیزیں تو جو کہ ہمارے مشاہدے میں بالکل نمایاں ہوتی ہیں، لیکن بعض مخفی ہوتی ہیں. اس کے لیے تو انسان کے اندر جب تک سیلف سینسر پیدا نہ ہو جائے، ذاتی طور پر اپنے اوپر ایک محاسبہ کرتے رہنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، کہیں میری نیت میں کوئی فساد تو نہیں پیدا ہو گیا،
کہیں شیطان کے کسی زیر اثر کوئی ملوث تو نہیں ہو گئی ہے میری نیت کسی بدی کے ساتھ. تو انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، جو کچھ اس نے نیت کی ہوگی وہی ملے گا، وہ نہیں کہ جو ظاہر سے اس کے عمل کے سامنے. دنیا میں آپ کا معاملہ ہوتا ہے، نیکی کا کام ہے، اب کسی نے بڑی فاؤنڈیشن بنا دی ہے، اس سے جو ہے وہ لوگوں کو خیر پہنچ رہا ہے، اب کیا معلوم اس کی نیت کیا تھی. سرکار دربار میں رسائی کی اور اپنے انکم ٹیکس کے معاملات کے اندر جو ہے وہ چھوٹ ووٹ حاصل کرنا، یہ مقصد تھا یا کیا تھا اللہ جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ کام دنیا میں تو ہم کہیں کہ بھائی نیکی کا کام ہے، بڑا کا اچھا کام ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا معاملہ سارا نیتوں کے حوالے سے طے ہو. اب ایک مثال دی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله.